بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری دنیا پر بادشاہت کرنے والا ایک ایسا شخص جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک لنگڑے مچھر سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دنیا میں ایسے بہت سارے فرعون بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے دولت کے نشے میں غرور میں حد سے آگے بڑھ کے خدائی کا دعویٰ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ جو اس ساری کائنات کا حقیقی وارث ہے، اس نے ان جھوٹے بادشاہوں کو ایسی سخت سزا دی اور عبرت کا نشان بنا دیا، اور ان کو ایسی عبرتناک موت دی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ان جھوٹی خدائی کے دعوے داروں میں ایک نام نمرود کا بھی ہے۔ تو ناظرین، اس بدبخت نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ پیارے دوستو، نمرود شہر بابل کا حاکم تھا۔ اس کا نام نمرود بن کنان بن سام بن نوح تھا۔ دنیا میں ایسے 4 حکمران گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر ایسی حکمرانی کی، جن میں 2 مسلمان بادشاہ تھے، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، اور 2 بادشاہ کافر تھے، ان میں سے ایک کا نام نمرود اور دوسرے کا نام بخت نصر تھا۔ پیارے دوستو، روایات میں ہے کہ نمرود نے 400 سال تک پوری دنیا میں حکومت کی۔ وہ بہت ہی ظالم و جابر بادشاہ تھا اور ہر کوئی بتوں کی پوجا کرتا تھا، اور اس دور میں شہر میں بہت ہی بتوں کی پوجا عام تھی، اور قوم نمرود نے اپنے خداؤں کے طور پر بے شمار بت اپنے گھروں میں بنائے ہوئے تھے جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ ادھر نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا اور وہ لوگوں کو اپنی پوجا کرنے کا حکم دیتا۔ اس بدبخت کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، جسے اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کہا ہے، کو رسول بنا کر بھیجا۔ کفر و شرک اور بت پرستی سے اس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد انسان تھے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے اور صرف اللہ کی ہی عبادت کرتے تھے، اور بتوں کی پوجا کی بجائے اللہ تعالیٰ کو حقیقی خدا مانتے جانتے تھے۔ تو ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور دعوت حق دی اور بتوں کی پوجا سے منع فرمایا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کی قوم کے سارے لوگ کئی میلے میں گئے ہوئے تھے تو چپکے سے جا کر ان کے سارے بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑا بڑے بت کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اور جب لوگ میلے سے واپس آئے، بتوں کے ٹوٹنے کی وجہ پوچھی تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس بڑے بت کا کام ہے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، بھلا یہ پتھر کا بنا بت کیسے کر سکتا ہے، یہ کام تمہارا ہی ہے۔ یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جو بت یہی نہیں بتا سکتا کہ اس کے ساتھ والے بتوں کو کس نے توڑا ہے، بھلا یہ تم لوگ کیسے سوچ سکتے ہو وہ تمہارا بھلا کرے گا جو اپنا بھلا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا وہ سمجھ گئے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہے، تو لوگ آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے، اور نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ چنانچہ تمام نمرودی نمرود کے ساتھ اس کام میں شامل ہو گئے اور حضرت ابراہیم کو سزا دینے کا کہا۔ نمرود نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ آگ جلائی جائے اور حضرت ابراہیم کو اس آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ تو معزز ناظرین، نمرود کے کہنے پر ایسا ہی کیا گیا۔ کئی دنوں تک لکڑیوں کو جلایا گیا اور آگ کے اندر حضرت ابراہیم کو آخرکار ڈال دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا تو وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ دی، اور وہ آگ میں بھی سلامتی سے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جتنا وقت آگ میں رہا انتہائی سکون میں رہا، جیسے کبھی مجھے زندگی میں ایسا سکھ ملا ہی نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس آگ سے باہر تشریف لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار پھر نمرودیوں کو دعوت حق دی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ حضرت ابراہیم نے بارہا نمرود کو سمجھایا، لیکن اس نے حضرت ابراہیم کی بات نہ مانی اور خدائی کا دعویٰ کرتا رہا، اور ساتھ حضرت ابراہیم سے مناظرہ کرنے لگا کہ بتاؤ تمہارا خدا کون ہے۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو یہ بات سن کر نمرود تکبر سے بولا اور کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسا تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود نے یہ بات سن کر سزائے موت کے 2 قیدیوں کو بلایا، ان میں سے ایک قیدی کو آزاد کر دیا اور دوسرے کو سزائے موت دے دی، اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا کہ یہ دلیل دیکھو، میں نے ایک کو زندگی دے دی اور دوسرے کو موت، اور کہا کہ اس کے علاوہ تمہارا رب اور کیا کر سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، وہ نمرود کی عقل کو جانتے تھے، یہ دیکھتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اور اگر تو سچا خدا ہے تو تو ایسا کر کے مجھے دکھا دے، میں تم پر ایمان لے آؤں گا۔ یہ بات سن کر نمرود خاموش ہو گیا اور اپنی قوم کے آگے بری طرح ذلیل ہوا۔ تو ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے حق کی دعوت دی اور اللہ کی طرف بلایا، لیکن نمرود اپنی سرکشی میں ڈوبا رہا اور حضرت ابراہیم کے بارہا بلانے پر بھی دعوت حق قبول نہ کی، اور آخر کار تنگ آ کر بولا کہ تم اپنے رب کو کہو کہ اپنا لشکر بھیجے اور مجھ سے جنگ کرے۔ تو اتنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے، آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر نمرود سے جنگ کے لیے تیار ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کا پیغام نمرود کو دیا تو وہ کہنے لگا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نمرود کو 3 دن کی مہلت دے دی۔ تو نمرود نے مشرق و مغرب سے اپنے بہترین سپہ سالاروں اور جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور حضرت ابراہیم کو للکار کر کہا کہ میری فوج تیار ہے، اپنے رب سے کہو کہ اپنا لشکر بھیجے۔ تو جیسے ہی اس نے یہ بات کی، اللہ نے فوراً مچھروں کی ایک فوج بھیجی جو تعداد میں اتنی زیادہ تھی کہ سورج بھی اس کے پیچھے چھپ گیا۔ مچھروں کی فوج نے نمرود کی فوج پر حملہ کر دیا، اور وہ حملہ اتنا شدید تھا کہ مچھروں نے نمرود کی فوج کا سارا گوشت کھا لیا اور خون بھی پی لیا، اور ان کی ہڈیاں ہی ہڈیاں باقی رہ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر نمرود اپنے محل کی طرف بھاگ گیا اور اپنی ایک بیوی کے کمرے میں چھپ گیا۔ اسی دوران ایک لنگڑا مچھر نمرود کی بیوی کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ نمرود کہنے لگا کہ یہ مچھر بڑے خطرناک ہیں، انہوں نے پوری فوج کو کھا لیا ہے۔ اتنی دیر میں وہ لنگڑا مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا اور اس کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ وہ اتنی شدت سے دماغ کو چاٹتا کہ نمرود زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیتا۔ اس طرح وہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ میں کئی دنوں تک رہا، اور تنگ آ کر نمرود نے یہ حکم جاری کر دیا کہ جو بھی محل میں داخل ہو وہ نمرود کے سر پر جوتا مارے۔ جوتے مارنے کے بعد نمرود کو تھوڑی دیر آرام محسوس ہوتا، لیکن پھر کچھ دیر بعد ویسے ہی وہ تکلیف سے چلانے لگتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر اور لنگڑے مچھر کے ذریعے نمرود کو سزا دی۔ یہ تکلیف کی وجہ سے اپنے سر کو سلاخوں سے پیٹتا رہتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو عبرتناک سزا دی۔ وہ نمرود جو خدائی کا دعوے دار تھا، اب وہی نمرود اپنے سر کو دیواروں اور سلاخوں کے ساتھ مار مار کر ہلاک ہو گیا۔ اس دردناک موت سے اللہ تعالیٰ نے نمرود کو اس دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی ذات ہی واحد لا شریک اعلیٰ ہو، اور اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ پیارے دوستو، جب بھی کوئی اللہ کی ذات کو للکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی حقیر مخلوق کے ذریعے اس کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہ کو ابابیل کے ذریعے ہلاک کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔